26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ اس ترمیم کے مطابق اعلیٰ عدالتوں میں تقرریوں سمیت مختلف آئینی اختیارات کس کی تحویل میں ہوں گے؟ کیا اس ترمیم سے عدالتی نظام بہتر ہوگا؟ 26ویں آئینی ترمیم سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی، جس کے لیے حکومت کئی ہفتوں سے جدوجہد میں تھی، جو اب سینٹ اور قومی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے منظور ہو چکی ہے۔ اگر بات کریں سینٹ کی، تو سینٹ کا اجلاس چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت ہوا، جس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاتڑ نے ایوان میں ترمیم کی پیشکش کی۔ اس کے بعد مختلف جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے سینٹ میں اپنا اظہار خیال کیا۔ سینٹ میں 65 ارکان نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، جس میں 5 ووٹ جماعت علماء اسلام اور 2 ووٹ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ارکان نے دیا، جبکہ اس ترمیم کے لیے 64 ووٹ درکار تھے۔ سینٹ میں اس ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں بھی اسے 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اس اجلاس کی صدارت اسپیکر ایاز صادق نے کی۔ قومی اسمبلی سے 225 ارکان نے اس ترمیم کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ اس ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا۔ میں آپ کو بریفلی اس کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاتڑ کی طرف سے پیش کیے جانے والے مسودے میں 22 آئینی ترمیم کی منظوری دی گئی ہے، جن کا زیادہ تر تعلق عدلیہ سے ہے، جس کے مطابق اب چیف جسٹس سپریم کورٹ کا تقرر سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ اعلیٰ عدالت کے سربراہ کا تقرر ایک پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پہ کیا جائے گا۔ یہ کمیٹی سینئر ترین 3 ججوں میں سے کسی ایک جج کو بطور چیف جسٹس مقرر کرے گی۔ کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم صدر کو ارسال کریں گے۔ ان 3 ججز میں سے کسی ایک جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کیسے دی جائے گی۔ تو تمام پارلیمان جماعتوں کی متناسب نمائندگی پر مشتمل خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی جبکہ 4 ارکان سینٹ سے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے 3 دن قبل نام بھجوایا جائے گا۔ بعد ازاں چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی 14 روز قبل نام بھجوائے گی۔ مزید اگر چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی بات کی جائے تو آئینی ترمیم کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہوگی اور چیف جسٹس کے لیے عمر کی بلائی حد 65 سال مقرر کر دی گئی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے قومی اسمبلی سے قرارداد منظور کروانا ہوگی، جبکہ دیگر صوبائی ہائی کورٹس میں آئینی بینچوں کے لیے صوبائی اسمبلیاں قرارداد منظور کریں گی۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تعداد کا تعین کرے گا۔ مزید یہ کہ ججوں کی تقرر کا طریقہ کار بھی اس 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ ہے، جس کے مطابق جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کے ججوں کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ اگر ان عدالتی ترامیم کے علاوہ دیکھا جائے تو اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ بینکنگ نظام میں آنے والے 3 برس میں سود ختم کرنے کی ترمیم بھی منظور کر دی گئی ہے۔ آرٹیکل 38 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت 1 جنوری 2028 تک سود کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس ترمیم سے حکومت پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق اب سب اعلیٰ عدالتوں کی تقرریاں اور ان کی آئینی اختیارات حکومت کی تحویل میں آ چکے ہیں۔ چیف جسٹس بنانے کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں بھی سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم سے آزاد عدلیہ کے فیصلوں پر کیا اثر پڑتا ہے، کیا عدالتی نظام بہتر ہوگا اور لوگوں کو آسانی سے انصاف میسر ہوگا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ترمیم کو پاکستان کی عوام کے حق میں بہتر بنائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔